قرآن مجید اللہ پاک کا وہ کلام ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اینڈ آف ٹائم یعنی قیامت تک کا احاطہ کرتا ہے۔ جہاں اس کتاب فرقان پر ایمان رکھنے والے لاتعداد ہیں، وہیں اس آفاقی پیغام کو نگیٹ کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ جب سے فرقان حمید کو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، تب سے لے کر آج تک عالم کفار اس کی مخالفت کرتے آ رہے ہیں اور طرح طرح کے الزامات لگاتے آ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ قرآن مجید تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خیالات ہیں، تو کبھی کہا کہ یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات اور انجیل کی نقل فرمائی ہے۔ لیکن ان کے الزامات کے جوابات اللہ پاک نے خود فرقان حمید میں کچھ اس انداز میں دیے ہیں کہ جس دور میں کوئی الزام لگائے گا اس کو اسی دور کے مطابق جواب مل جائے گا۔ ناظرین کرام، اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلانے والے ہر دور میں تھے اور اللہ پاک نے اپنے پیغمبروں کی صفائی خود دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جادو عروج پر تھا، لوگ اس سے بہت اثر لیتے تھے، تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں جادوگروں کا پردہ فاش کروایا۔ تو بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں شاعری عروج پر تھی، تو جو شخص کسی بھی زبان میں شاعری کا ذوق رکھتا ہے وہ اس زبان کا ماہر ہوتا ہے۔ جب شاعروں نے کلام اللہ کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے اور ایمان لے آئے کہ ایسا کلام، ایسے گہرائی والے الفاظ کسی انسان کے ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ پاک نے کافروں کے الزامات کو رد کرتے ہوئے چیلنج بھی کیا کہ اگر تم مانتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے تو ایک آیت بھی اس جیسی لے کر آؤ۔ 1400 سال گزر گئے، آج تک کوئی بھی نہیں لا سکا اور نہ ہی قیامت تک کوئی لا سکے گا۔ چونکہ آج کا دور سائنس کا دور ہے، لوگ اسی بات پر یقین رکھتے ہیں جسے سائنس سچ کہے۔ تو جب کافر سائنسدانوں نے قرآن مجید پر ریسرچ کی تو انہیں ایسے ایسے حقائق ملے جس سے وہ فرقان حمید کی حقانیت کو ماننے پر مجبور ہو گئے۔ تو ان حقائق کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ نے نئے آنے والے ناظرین سے گزارش کرتا چلوں کہ اگر آپ پہلی دفعہ ایپیکس اسٹور کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پہلے ایپیکس اسٹور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی ہر آنے والی ویڈیو سے بخوبی آگاہ رہیں۔ ناظرین کا قرآن مجید کے برحق ہونے کے لاتعداد حقائق ہیں، لیکن اس ویڈیو میں آپ کو 8 ایسے حقائق بتاؤں گا جو عام انسان کو بھی آسانی سے سمجھ میں آتے ہیں۔ نمبر 1، 2 سیز۔ الاسکا میں موجود ایک ایسی جگہ جسے دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ جاتا ہے۔ یہاں 2 سمندر ہیں جو آپس میں ملتے تو ہیں لیکن مکس نہیں ہوتے، دونوں کے پانی کا رنگ اور ذائقہ مختلف، ایک کا میٹھا اور دوسرے کا کھارا۔ اس بات کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں کچھ یوں آیا ہے، اس نے 2 سمندر بہائے کہ دیکھنے میں معلوم ہو کہ 2 ملے ہوئے پر ہے ان میں آڑ، کہ ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ نمبر 2، بگ بینگ۔ آج سے 45 سے 50 سال پہلے ایک سائنسدان جس کو نوبل پرائز ملا تھا، جس نے یہ کہا کہ پہلے ہماری کائنات ایک پرائمری نیبولا تھی، جس کے بعد بہت بڑا دھماکہ ہوا جسے سورج، چاند، ستارے اور ہماری زمین بھی وجود میں آئی، جسے بگ بینگ کا نام دیا گیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ کیا وہ کافر نہیں جانتے کہ ہماری کائنات ایک تھی اور اللہ نے اسے جدا کیا؟ اسی بات کا ذکر آج سے 1400 سال پہلے قرآن مجید میں آیا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آج کی سائنس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس وقت اتنی جدید ریسرچ کی بات کا لکھے ہونا اللہ پاک کے کلام کی تصدیق کرتا ہے۔ نمبر 3، مون لائٹ۔ آج سے کچھ سال پہلے کچھ سائنٹسٹ نے ثابت کیا کہ چاند کی اپنی روشنی ہے ہی نہیں، یہ سورج سے روشنی لیتا ہے، اس وجہ سے ہمیں رات کے وقت چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن اسی بات کا ذکر آج سے 1400 سال پہلے قرآن مجید میں آیا ہے، سورج کی اپنی روشنی ہے اور چاند کی روشنی لی گئی ہے۔ ناظرین، آپ اس بات پر بھی تھوڑا سا غور کریں کہ اتنی زیادہ ٹیکنالوجی ابھی کے دور میں ہے، جس کے بعد ریسرچ کر کے یہ معلوم ہوا ہے، لیکن یہ 1400 سال پہلے ہی قرآن مجید میں لکھ دیا گیا، جس دور میں کوئی ٹیکنالوجی وغیرہ کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ نمبر 4، چاند اور سورج کا گھومنا۔ جب 19ویں صدی کا آغاز ہوا تو بہت بڑی بڑی ریسرچ ہونا شروع ہوئی جسے سائنس عروج پر پہنچ گئی۔ اس کے بعد کچھ سائنسدانوں نے دعویٰ کیا کہ چاند اپنے محور کے گرد گھوم رہا ہے جبکہ سورج نہیں گھومتا۔ یہ تھیوری 1980 سے کچھ سال بعد بھی چلتی رہی، لیکن حالیہ ریسرچ کے بعد پتہ چلا کہ صرف چاند ہی نہیں بلکہ سورج بھی اپنے محور کے گھوم رہا ہے، اور اس بات کا قرآن مجید میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس نے بنایا ہے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو، اور دونوں ہی اپنے اپنے محور میں گھوم رہے ہیں۔ نمبر 5، ایوولوشن۔ جتنی بھی مذہبی کتابیں، چاہے وہ تورات ہے، انجیل ہے، یا ہندوؤں کی مہابھارت، یا جو بھی دیگر مذہب کی جماعتیں ہیں، ان کے پنڈت فادر ہی کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں کافی تبدیلی آئی ہے، لیکن قرآن مجید نازل ہونے سے لے کر آج تک ایک زبر یا زیر میں بھی تبدیلی نہیں آئی۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ پہلے جتنی بھی مذہبی کتابیں ہوتی تھیں وہ خاص ٹائم کے لیے ہوتی اور خاص لوگوں کے لیے ہوتی، لیکن قرآن مجید پوری دنیا کے لیے ہے اور تا قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔
اگر آپ ہسٹری کے شوقین ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ کو کچھ حقائق بتاتا چلوں، جیسا کہ نمبر 6 حمان۔ حمان ایک ایسا کردار ہے جس کا نام قرآن مجید میں فرعون کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں 6 مقامات پر حمان کا ذکر فرعون کے نزدیک ترین لوگوں میں کیا گیا ہے۔ حیرانگی والی بات یہ ہے کہ تورات میں وہ حصے جہاں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے وہاں حمان کا بھی ذکر نہیں ملتا، نہ ہی فرعون کے ساتھ ملتا ہے، جبکہ عہد نامہ قدیم کے آخری باب میں حمان کا ذکر بائبل کے بائبولین بادشاہ کے مددگار کے طور پر آیا ہے، جس نے تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 1100 سال بعد بنی اسرائیل پر بہت ظلم ڈھائے۔ تو جو کافر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تورات اور انجیل سے نقل کر کے لکھا تھا، ان کے جھوٹے الزامات کا پتہ اس بات پر بھی چلتا ہے کہ حمان کا ذکر تورات اور انجیل میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یا فرعون کے ساتھ ہے ہی نہیں، تو قرآن مجید میں کیسے آیا؟ اور دوسرا الزامات کا بھانڈا سائنسی حوالے سے اس وقت پھوٹا جب قدیم مصری علاقائی تحریر ہائیروگرافک الفابیٹ کو انسان 200 سال پہلے پڑھنے کے قابل ہوئے اور اس میں حمان نام شخص کا ذکر دریافت ہوا۔ اس دریافت سے پہلے قدیم مصری تحریروں اور کتابوں کو نہیں پڑھا جا سکتا تھا، کیونکہ مصر کی یہ زبان ایک علامتی زبان تھی جو کئی زمانوں تک زندہ رہی، مگر دوسری اور تیسری صدی عیسوی میں عیسائیت اور دیگر ثقافتی اثر کے باعث مصر نے اپنے پرانے عقائد کے ساتھ ساتھ ان تحریروں کو بھی ضائع کر دیا۔ لیکن 1799 میں پوری طرح ان تحریروں کو یونانی زبان کی مدد سے انسان پڑھنے کے قابل ہو گیا۔ ان تحریروں پر بھی لکھا ہے کہ حمان فرعون کے لیے جو لوگ تعمیراتی کام کرتے تھے ان کا ہیڈ تھا، تو بالکل قرآن مجید میں بھی کچھ یوں ہی بیان کیا گیا ہے۔ اور فرعون نے کہا، اے اہل دربار، میں نہیں جانتا کہ میرے سوا تمہارا کوئی رب ہو۔ اے حمان، میرے لیے گارے کو آگ لگا کر اینٹیں پکواؤ اور پھر ایک اونچا محل بنوا دو تاکہ میں موسیٰ کے خدا کی طرف چڑھ جاؤں، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اس بات کا رزلٹ نکالا جائے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ حمان کا نام نہ صرف قدیم مصری تاریخ میں ملتا ہے بلکہ قرآن مجید کے مخالفین کے جھوٹے الزامات کو بھی غلط ثابت کرتا ہے۔ نمبر 7 مصری حکمرانوں کی القابات۔ ناظرین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کی زمین پر رہنے والے پہلے پیغمبر نہیں تھے، اور بھی کافی پیغمبر تھے جن حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کافی عرصہ پہلے گزرے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات کو پڑھتے ہوئے چند باتوں کا موازنہ کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے حکمرانوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ پاک نے مالک یعنی بادشاہ کا لفظ استعمال کرتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے، اور بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنا مشیر خاص بناؤں گا۔ پھر جب ان سے گفتگو کی، کہا کہ آج کے بعد تم ہمارے ہاں صاحب منزلت اور صاحب اعتبار ہو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بادشاہوں کے لفظ ملک نہیں بلکہ فرعون کا استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور ہم نے موسیٰ کو 9 کھلیاں نشانیاں دی تو بنی اسرائیل سے دریافت کر لو۔ جب وہ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ موسیٰ، میں خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے۔ دوستو، آج کے دور میں جو ہمارے پاس تاریخی مواد موجود ہے، اس سے ہمیں ان مصری بادشاہوں کے مختلف القابات اور وجوہات پتہ چلتی ہیں، کیونکہ لفظ فرعون در حقیقت قدیم مصر میں بادشاہ کے لیے لقب تھا، جبکہ اس سے پہلے کے حکمران یہ لقب استعمال نہیں کرتے تھے۔ حکمرانوں کے لیے لفظ فرعون مصر کی 9ویں سلطنت سے پہلے شروع نہیں ہوا تھا، یہ 18ویں سلطنت یعنی 1539 سے 1696 قبل مسیح سے شروع ہوا، اور 20ویں سلطنت 730 سے 945 قبل مسیح تک عظیم لقب کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پرانی بادشاہت کے دور میں تھے، لہٰذا اس دور کے بادشاہوں کے لیے لفظ فرعون نہیں بلکہ ملک استعمال کیا گیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نئی بادشاہت کے دور میں تھے، اس دور کے مصری بادشاہوں کو فرعون کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے، یعنی قرآن مجید کی حقانیت معجزاتی طور پر یہاں بھی نمایاں ہوتی ہے۔ نمبر 8 قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں اور 1000 سے زیادہ سائنس کے بارے ہیں، جیسے کس طرح کائنات بنی اور کس طرح یہ پھیل رہی ہے، واٹر سائیکل کے بارے لکھا کہ پانی کیسے ایویپوریٹ ہوتا ہے اور پھر ہوا میں جا کر بادل بنتے ہیں اور پھر کس طرح بارش ہوتی ہے اور پھر یہ کس طرح دوبارہ ایویپوریٹ ہوتا ہے۔ جیولوجی کے بارے لکھا ہے کہ ماؤنٹین کس طرح ہے اور یہ زمین کے اندر کتنے دھنسے ہوئے ہیں۔ بیولوجی کے بارے ہے کہ ہر جاندار چیز پانی سے بنائی گئی ہے، جو ابھی کے ٹائم پتہ لگا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ جس طرح انسانوں میں مرد عورت کے جوڑے ہوتے ہیں اس طرح پیڑ پودوں میں بھی ہوتے ہیں۔ آرکیالوجسٹ یعنی ہسٹری کے بارے لکھا ہے کہ پہلے کے لوگ کس طرح کے تھے، کس طرح رہتے تھے۔ آخر باٹنی، زوالوجی، جیولوجی، اسٹرالوجی، آرکیالوجی، ہر طرح کے علوم اور وہ علوم جو ابھی تک دریافت نہیں ہوئے ان کے بارے میں قرآن مجید میں لکھ دیا گیا ہے۔ ان تمام ریسرچ کے بعد ایک سوال آتا ہے کہ یہ سب کچھ کون لکھ سکتا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کا کیسے علم ہوا؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیاوی علم کے حساب سے پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے تھے،
اور یہ تمام علوم نہ تو انجیل میں تھے اور نہ ہی تورات میں، ماں سوائے چاند دیکھے۔ تو قرآن مجید میں اتنے جامع انداز میں 1400 سال پہلے کس طرح لکھا گیا؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے، یہ سب کچھ اللہ پاک کی طرف سے بتایا گیا ہے اور یہ اللہ پاک کی برحق کلام ہے۔ آج کی جدید سائنس اس نتیجے پر پہنچ گیا ہے کہ قرآن مجید کی ایسی کوئی ایک بھی آیت نہیں ہے جو سائنس کے خلاف ہو۔ تو آج یہ ہماری ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر بھی شیئر کر دیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ایپک شو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔